حسیب طارق صاحب آپ سوال کیجیے. حسیب صاحب. السلام علیکم گاندھی صاحب اور حسن جاز صاحب. سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے ہمارے درمیان رکھیں اور جو مقصد آپ لے کے چل رہے ہیں اس میں کامیاب فرمائیں. اچھا، میرا سوال کربلا اور اس سے پہلے جو حضرت علی اور ان کے بیٹے حسن حسین کے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ جو معاملات رہے ان کے بارے میں حسن گیاس صاحب نے کہا تھا کہ بالکل بشری بنیاد پہ دیکھنے چاہیے، نہ کہ اسلام کی کوئی خاص ہدایت تھی. بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں تنقید کا ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں چاہیے. پر بہت سی حدیث ہیں، جیسے حدیث عمار ایک، اس کے علاوہ اس کی تاریخ کی کتب میں کیا نام ہے البدایہ نہایا اور مجمع الزوائد، وہ ایک صاحب کی بک ہے مقصد حسین. اس میں انہوں نے مطلب یہ پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ کی جو وہ تھی ملوکیت کا دور تھا وہ ظالمانہ تھا، صحابہ کو شہید کروایا جاتا رہا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور تو مطلب ان چیزوں کو کیوں مد نظر نہیں رکھا جانا چاہیے؟ میرا سوچ یہ سوال ہے. جی، سیاسی معاملات میں اس طرح کے نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں. جب دو گروہ بن جائیں گے تو ان کے مابین ایسی باتیں بھی ہوں گی، پروپیگنڈا بھی ہوگا، اس میں حدود سے تجاوز بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے تو دونوں طرف کی چیزیں پڑھیے. اس میں بہت کچھ موجودہ زمانے میں لکھا گیا ہے. بہت سے محققین نے بڑی عمدہ چیزیں لکھتی ہیں اور دونوں طرف سے ہمارے سامنے آ گئی ہیں. خلافت و ملوکیت جیسی کتاب لکھ دی گئی، اس کے مقابل میں خلافت معاویہ و یزید رقم ہو گئی. تو دونوں طرح کی چیزیں پڑھ لیجیے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی رائے سے اتفاق ہو، کسی سے اختلاف ہو. اس اختلاف اتفاق کو شائستگی سے بیان کر دیجیے. یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ لوگوں نے بیان کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے تھے. ان میں میرے نزدیک صحیح اصول یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی اخلاقی الزام آتا ہو تو اتنی بات کافی نہیں ہے کہ جو بات ہم پڑھ لیں اس کو بیان کر دیں. اس کے لیے شہادت کے درجے میں ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو خاموشی اختیار کی جائے اور جو مسلمات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر رائے قائم کی جائے. چنانچہ میں نے جب اس پر گفتگو کی ہے تو اسی اصول کو ملحوظ رکھا ہے. میں کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا اپنے یہاں کوئی صلاحیت نہیں پاتا، اس لیے کہ مجھے عدالت لگا کے کیا مقدمات سننے ہیں. تاریخ ہے، دونوں جانب کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا اس کو مسلمات کی روشنی میں دیکھیے تو وہ اپنی جگہ پہ ایک سیاسی عمل ہے، اس کو اسی طرح سمجھنے کی صحیح کرنی چاہیے. اس پر میں نے چونکہ بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو سن لیجئے. وہ کئی گھنٹوں کی گفتگویں ہیں، ان میں نے ایک اقدام پر تبصرہ کر کے بتا دیا ہے. ثقیفہ میں کیا معاملات ہوئے، سیدنا عثمان کی شہادت کے معاملے نے کیا صورتحال پیدا کر دی، سیدنا علی کے اقدامات کی نوعیت کیا رہی، اور پھر سیدنا معاویہ کس طرح مجبور ہوئے کہ وہ ایک دوسری طرز کی حکومت قائم کر دیں. یہ سب باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہیں. اس سے آپ کو اطمینان ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تو جو رائے آپ کے نزدیک درست ہو اسے قبول کر لیں، لیکن از راہ کرم اس طرح کی چیزوں کو طعن و تشنیع کا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اس لیے کہ یہ روایات جو آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں اخلاقی فیصلے صادر کیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاد، سوال واقعی کربلا کے متعلق ہے، جہاں پہ آپ کا موقف ہمیں پتہ ہے کہ آپ خود مانتے ہیں کہ یہ امت کے سینوں پہ ایک ایسا زخم پڑا جو قیامت کی صبح تک رہے گا. لیکن دوسری طرف جو میں سمجھا ہوں، آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک ملوکیت تھی جس میں گورنر کو یہ لگا کہ اس کی حکومت کے خلاف اقدام ہو رہا ہے تو اس نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن وہاں پہ جو عورتوں کا قتل ہوا، جو بچوں کا قتل ہوا، یہ کیا صرف ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ ایک خطرے کو ختم کیا جا رہا ہے، جو کہ کچھ رائے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاندانی نبوت تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو بڑی وضاحت سے اپنا موقف بارہا بیان کر چکا ہوں کہ جو حکومت کا اقدام ہے وہ حدود سے متجاوز ہوا. یہ حق تو ہر حکومت کو حاصل ہے کہ اگر اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے تو وہ اس کو روکنے کی صحیح کرے، لیکن عملاً کوئی ایسا اقدام ہوا نہیں تھا. سیدنا حسین مکے سے چل پڑے تھے،
ان کے خاندان کے لوگ ان کے ساتھ تھے. کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسی مقصد سے آ رہے تھے کہ کوفہ میں آ کر بغاوت کر دیں، لیکن بہرحال ابھی انہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام کیا نہیں تھا. تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اور صحابہ کرام نے جب وہ اقتدار میں رہے تو اس کی مثالیں پیش کی ہیں کہ جب تک کسی کی طرف سے کوئی اقدام نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کی جان مال آبرو کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو میں نے تو بارہا یہی کہا ہے کہ ابن زیاد نے زیادتی کی، یہ اس کا حق تھا کہ وہ خطرے کو روکنے کی صحیح کرے، لیکن شائستگی کے ساتھ. اس کا معاملہ ایک بڑی شخصیت سے تھا، اس میں اور بھی احتیاط ضروری تھی. ممکن حد تک صحیح کرنی چاہیے تھی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے. پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود سیدنا حسین نے جو 3 باتیں پیش کر دی تھیں وہ انتہائی معقول تھیں. مجھے واپس جانے دیا جائے، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس سے معاملہ کر لوں گا، مجھے سرحدوں پر جانے دیا جائے. کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ ان کی یہ بات قبول نہ کی جاتی. اس میں اصرار کیا گیا کہ وہ اسی وقت سرنڈر کریں. اس کو انہوں نے اپنی عزت نفس کے خلاف خیال کیا. تو اس وجہ سے میں ان کی شہادت کو مظلومانہ ہی سمجھتا ہوں. عوام سے اس میں جو یہ انہوں نے بیان کیا کہ عورتیں بچوں کو باقاعدہ بے دردی سے قتل کیا، کیا یہ تاریخی لحاظ سے کوئی مسلمہ بات ہے؟ اور اگر یہ ہے تو پھر تو وہ تاثر ابھرتا ہے نا کہ محض بغاوت کو چلنا نہیں بلکہ خاندان نبوت ہی کا خاتمہ مقصود تھا. نہیں، خواتین تو زندہ بھی رہی ہیں، گئی بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سب کو مار دیا گیا. تو اس وجہ سے اس میں بہت مبالغہ ہوا ہے، بہت سی باتیں شاعروں نے بڑھا دی ہیں. جتنا معاملہ ہوا بس اسی تک محدود رہنا چاہیے. جو کچھ ہوا وہ بہرحال غلط ہوا، اس میں حدود سے تجاوز ہوا. بغاوت بھی اگر تھی تو عملی اقدام سے پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا.